کاظمی صاحب کی بات ہی لاتا ہوں سامنے. کاظمی صاحب نے ترجمہ البیان کے شروع میں اعتذار کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے. اس اعتذار کے اندر لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں سنیے. وہ لکھتے ہیں کہ لفظ قوم سے متحدہ قومیت کے نو ایجاد نظریے کی طرف ذہن بھٹک سکتا تھا، اور یہ فہم پیدا ہو سکتا تھا کہ جب کفار و مشرکین انبیاء علیہ السلام کی قوم قرار پا سکتے ہیں تو ہندو اور مسلم ایک قوم کیوں نہیں ہو سکتے. پھر آگے لکھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ متحدہ قومیت کا تصور پاکستان سے متصادم ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اساس کو منہدم کر دینے کے مترادف ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کاظمی صاحب کی اس بات کو آپ اگر دیکھیں تو اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ کاظمی صاحب کے اس مطلب یہ ہے قول سے، اور کاظمی صاحب کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت نے جو اے میری قوم کے عنوان سے ترجمہ کیا ہے، اس سے پاکستان کی اساس بھی منہدم ہوتی ہے. پاکستان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ جی ایک دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کے حصول کے لیے، اعلیٰ حضرت کیا یہ ترجمہ اس حصول کے بھی خلاف ہے؟ پاکستان کے بھی مخالف ہوا. پاکستان کے لیے دو قومی نظریے کا جو نعرہ لگا تھا اس کے بھی مخالف چلتا ہے. اور آگے دیکھیے، کاظمی صاحب نے خود یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اے میری قوم کی بجائے اے میرے مخاطب لوگوں وغیرہ وغیرہ ترجمہ کر کے اس بات کو لیا ہے. تو بھائی آپ اس بات کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے اس موقع پر کاظمی صاحب نے رد کر کے اڑا دیا، کہا کہ جی کنز الایمان کا ترجمہ پاکستان کے نظریات کے خلاف جاتا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت واقعتاً پاکستان کا دشمن تھا. اس کی فتاوی رضویہ اٹھائیے 10ویں جلد، اس کو پڑھیے. اس سے سوال ہوا کہ ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک علیحدہ نظریاتی ملک ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا آپ ہمیں رائے دیتے ہیں؟ کیا اس کے متعلق آپ کا فیصلہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ٹھوک بجا کے مخالفت کی کہ یہ کیا ہوا کہ علیحدہ تم لے کے چلے جاؤ، کچھ یہاں رہ جائیں کچھ وہاں رہ جائیں، یا تم کافروں سے ایک علیحدہ ملک لے لو باقی کافروں کو دے دو کہ تم وہاں کفر نافذ کرو اور ہم اسلام نافذ کرتے ہیں. تو 10ویں جلد کو اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے. واقعتاً اعلیٰ حضرت پاکستان کا مخالف تھا. اور آپ دیکھیے کہ مسلم لیگ پاکستان کے حصول کے لیے اپنے طور پہ کوشش کرتی رہی، تو اس اعلیٰ حضرت نے نہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی بلکہ اس کے بیٹے حامد رضا خان نے فتاوی حامدیہ کے اندر اور اس کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے فتاوی مصطفیہ کے اندر ٹھوک بجا کے مسلم لیگ کی مخالفت کی ہے. اور فتاوی حامدیہ میں تو حامد رضا خان نے یہاں تک لکھا کہ جو میرے متعلق یہ کہے کہ میں لیگ کے اندر شامل ہوں یا لیگ کی تائید کر رہا ہوں کو بہت بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. تو بھائی یہ پاکستان کے بھی دشمن لوگ تھے. باہر کے آگے چلیے، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. کیا کہ جو لوگ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اب یہاں اعلیٰ حضرت نے فی سبیل اللہ، یہاں لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، اللہ نے کیا. لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا. اب اچھا اس میں کیا خرابی لازم آئے گی؟ میری طرف سے آپ اس بات کو نہ سنیے. علامہ کاظمی صاحب ان کے جو بہت بڑے مولوی اور بہت بڑا ان کا علامہ جس کو گنا جاتا ہے، اس کی بات سن لیجئے. وہ اپنے اسی البیان کے مقدمہ کے اندر لکھتے ہیں لفظ خدا سے اس کا ترجمہ کرنا ترجمہ اور تعریف کا حق ادا نہیں کرتا. لفظ خدا سے اس کا ترجمہ کرنا، کس کا؟ اللہ کا. لفظ اللہ کا لفظ خدا سے ترجمہ کرنا ترجمہ اور تعریف کا حق ادا نہیں کرتا. تو یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق اس کے اپنے گھر کے ایک جید کاظمی صاحب کی بات آ گئی. کاظمی صاحب نے صاف رد کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ لفظ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا تھا لفظ اللہ، اس کا ترجمہ خدا کیا ہے، تو اس نے نہ تو تعریف کا حق ادا کیا ہے نہ اس کو ترجمے کا حق ادا کیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ترجمے کا حق ادا کیا. تو بھائی کنز الایمان نامی ترجمہ
علماء بریلویہ نے مسترد کر دیا، تو پھر رونا کس بات کا ہے کہ اگر عرب والوں نے اس کو جلانے کا فتویٰ صادر کر دیا تو اپنے ہی شروع نہیں من دیتا ہے انہاں تھے کہ کیا بیڑتا ہوں پہلے کاظمی کا سیر پاڑو بال کے، پہلے کاظمی کے سب پکڑو کہ کاظمی صاحب آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا، یہ اعلیٰ حضرت اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی بلا، اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تھا ہی اسی قابل کہ پرائے تو پرائے رہے، اپنوں نے بھی کہا یار یہ اس قابل نہیں ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی۔ آپ نے اتنی ساری اس کے اوپر تنقیدیں ابھی سنی ہیں، آپ بتلائیں کہ یہ کوئی تنقید ہم نے اپنے گھر سے بھی کی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی آگے ایک آدھ آئے گی یا ایک آدھ کوئی گزرے گی یا گزری، لیکن تقریباً تمام کی تمام ہم نے تنقیدیں اس کے اوپر ردود جو ہے وہ ہم نے بریلویوں کے ہی نقل کی گئے، اور بریلوی بھی کوئی للو پنجو شڑول مڑول نہیں، بلکہ ان کے جید قسم کے علماء۔ نقی علی خان پہ پوری بریلویت کا انحصار ہے، اور کاظمی کو یہاں پاکستان میں بریلویت کا ایک بنیادی آدمی سمجھا جاتا ہے، تو اگر وہ رد کرے تو اس رد کو کوئی عام رد نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک مضبوط رد سمجھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت پہ جو گرفت کاظمی کر گیا ہے، واقعہ اعلیٰ حضرت اس لائق تھا کہ اس پہ گرفت کی جاتی۔ آگے آئیے سورہ انبیاء، اس کی آیت نمبر 78۔ اچھا، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھیے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ یہاں خان صاحب فاضل بریلوی نے اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ان کے جید علماء کے ساتھ علماء کی باتیں پیش کر دوں گا کہ اللہ کے لیے حاضر لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی ابو الکلیم محمد صدیق فانی کو لے لیجیے، یہ کوئی معمولی بریلوی نہیں ہے، اس کتاب کی تائید و توثیق مولوی اشرف جلالی نے بھی کی ہے، جو آج کل اپنے آپ کو رضا خانیت کا بہت بڑا ایک جناب نقطہ داں اور بہت بڑا ان کا ایک محرک سمجھتا ہے، جس نے رضا خانیت کو اپنے طور پر بڑی جلا بخشی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اس کتاب پہ تقریر لکھی، اس کی تائید کی۔ اس کتاب کو دیکھیے، اس کتاب کے صفحہ 87 پہ لکھا ہوا ہے، اسی مولوی ابو کلیم محمد صدیق فانی بریلوی نے اس کتاب آئینہ اہل سنت کے صفحہ 87 پہ لکھا، اہل علم غور فرمائیں کہ معانی منقولہ کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ممکن ہے؟ یہ حاشی میں لکھ رہے ہیں، اس صفحہ کے حاشیے میں لکھ رہے ہیں، اہل علم غور فرمائیں کہ معنی منقولہ کے اعتبار سے کیا اللہ تعالیٰ پر لفظ حاضر کا اطلاق ممکن ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اور آپ دیکھیے اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ غالباً یہ نواسی بنتا ہے، لکھتے ہیں کہ اس روشن اور مدلل بیان کو پڑھ کر ہمارے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ان دونوں لفظوں کے اصلی اور حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے شان نہیں، بلکہ ان معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا یقینی امر ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک خوشچی اور اس کو فضلہ خار کہا جائے تو بھی اچھی بات ہے، کیوں اعلیٰ حضرت یہ خود یہ زبان استعمال کرتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں اس نے جگہ جگہ علماء دیوبند کو ابن تیمیہ کا فضلہ خار، ابن تیمیہ کا فضلہ خار یہ زبان استعمال کی ہے۔ تو اگر رد عمل کے طور پہ ہم بھی عرض کر دیتے ہیں اور انہی کے الفاظ ان کے سامنے لے آتے ہیں کہ جناب آپ کا فضلہ خار ہے، تو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اعلیٰ حضرت کی ہی بات ان کے اپنے منہ کے اوپر دے ماری ہے۔ تو دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ایک اپنا وہی وہ جو میں نے کہا ہے، وہ یہ کہہ کے رد کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے حاضر کا لفظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اب آگے آئیے، مولوی فیض احمد اویسی کو دیکھ لیجئے، اس کی کتاب ہے مولوی فیض احمد اویسی کی ندائے یا رسول اللہ، یہ اس کی بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 36 35 36 پہ وہ لکھتا ہے
وہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لے کہ اس نے حاضر ناظر کے اطلاق پر کتنی بڑی گرفت کر کے لکھا ہے۔ مولوی فیض احمد اویسی جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، اور کوکب اکاڑوی صاحب جو ہمارے آپریشن زدہ ہیں پہلے سے، ان کے متعلق ایک پورے صفحہ کے اوپر تعریفیں توثیق کے، ان کی جناب وفات پہ تاریخیں حضرت فلاں 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 کر کے ان کو بڑا خوشبو مسندہ کہہ کے ٹیک دی گئی تھی۔ باہر کے وہ فیض احمد اویسی صاحب لکھتے ہیں حاضر کا مطلب کیا ہے، اس عنوان پہ لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حاضر وہ ہے جو مکان میں ہو، اور ناظر وہ ہے جو آنکھ کی پتلی سے دیکھے۔ اس معنی پر اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا یہ کفر صریح ہے۔ ندائے یا رسول اللہ صفحہ 35 اور 36۔ اب آپ دیکھیے اور آگے دیکھیے، ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ظاہر ہے نفی کفر مستلزم جواز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ حرام ہو یا مکروہ ہو۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو در مختار وغیرہ میں یا حاضر یا ناظر لیس بکفر لکھا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ یا تو یہ کہنا حرام ہے یا کہنا مکروہ ہے۔ اچھا، اب آگے اعلی حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ اعلی حضرت کی اپنی تصنیف جو ان کا ایک فتاوی ہے، اعلی حضرت نے غالباً 6 جلد کے اندر اپنا فتاوی رضویہ، اس کی 6 جلد کے اندر صفحہ 132 اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے، تو یہ کہنے لگا کہ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ بہت برے معنی کا احتمال رکھتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو یارو میں سمجھتا نہیں ہوں اس بات کو کہ اعلی حضرت خود کہہ رہا ہے کہ ایک بات اللہ کے لیے کہنا یہ نہایت برے معنی کا احتمال ہے، یعنی گالی ہے، گالی تسلیم کیا ہے۔ اور اس کا فیض احمد اویسی لکھتا ہے کفر صریح ہے، اور ایک جگہ لکھتا ہے حرام و مکروہ ہے، اور جناب ایک اٹھا ابو کلیم فانی صاحب وہ کہتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، اور کہتا ہے ہرگز اللہ کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ آپ بتلائیے اعلی حضرت نے اللہ تعالیٰ کو خود گالی دی یا نہ دی؟ خود گالی بھی دی، حرام کا بھی ارتکاب کیا، مکروہ کا بھی ارتکاب کیا، اور فیض احمد اویسی کے بقول کفر صریح کا بھی ارتکاب کیا، اور ابو کریم فانی صاحب کے بقول اعلی حضرت نے اللہ تعالیٰ کو جن باتوں سے پاک ماننا چاہیے تھا ان سے پاک بھی نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عیب بھی لگایا، اور اللہ کو عیب لگانے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلی حضرت کا اپنا ترجمہ ہے، اور اعلی حضرت کے اپنے جناب نیچے والے لوگ ہیں، اور اعلی حضرت کے اپنے ہی سارے کے سارے یہ آل اولاد بنتی ہے، ان اللہ تعالیٰ کو جن باتوں سے پاک ماننا چاہیے تھا ان سے پاک بھی نہیں مانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عیب بھی لگایا، اور اللہ کو عیب لگانے والا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلی حضرت کا اپنا ترجمہ ہے، اور اعلی حضرت کے اپنے جناب نیچے والے لوگ ہیں، اور اعلی حضرت کے اپنے ہی سارے کے سارے یہ آل اولاد بنتی ہے، ان لوگوں نے اس ترجمے کے اندر اعلی حضرت کے اوپر خوب رد کیا ہے۔ اچھا آئیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کو دیکھیے۔ قال لأقتلنک، قال لأقتلنک، اس کا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ اب یہ بات چھوٹی سی بھی تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا سمجھتا ہے کہ لام تقید اور بانو تقید سکیلا کا معنی قسم نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے ضرور اس کام کو کروں گا، لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ عجیب، ہمیں تو اس بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اعلیٰ حضرت پتہ نہیں شاید سارا دن کے حقے کا اتنا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اللہ کے قرآن پہ بھی جھوٹ بول گئے کہ اس نے قسم اٹھائی، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ یہ بھائی سے کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے جھوٹ کتنا بڑا بولا، اور وہ بھی اللہ کے قرآن پہ کہ بھائی نے قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی علمیت ہے، اور اعلیٰ حضرت کی قرآن فہمی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں جناب اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو اعلیٰ حضرت کے قریب ہی اس کی زبان ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو ترجمہ یہاں کیا ہے
وہ ترجمہ بالکل ہی کسی مناسب نہیں بنتا۔ اچھا آگے آئیے، آگے بھی اعلیٰ حضرت کے ہم کچھ آپ کو جو ہے نا دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول، اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا سعیدی صاحب نے اپنی تبیان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر اس کا بنتا ہے جی 574، اس کے اوپر 575 574، پہلے 575 کو ملاحظہ فرمائیے کہ سعیدی صاحب نے اس ترجمے پہ رد کیا۔ دیکھیے سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 575 جلد نمبر 1، سعیدی صاحب لکھتے ہیں اس عبارت میں دیکھنے سے متبادر جاننا ہے، اس لیے یہ عبارت محل اشکال ہے، کیونکہ اس قسم کی عبارت میں دیکھنے کا لفظ جاننے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یعنی سعیدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر دیکھنے کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ یعنی ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا تاکہ دیکھے، اس کا معنی یہ ہے کہ تاکہ معلوم کر لیں، تاکہ ہم جان لیں، یہ معنی بنتا ہے۔ اچھا یار اس معنی پہ رد کیا ہوگا؟ آپ اس سے پچھلا صفحہ 574 کو ملاحظہ فرمائیے، یہ 575 تھا، اب 574 پہ آ جائیے۔ اچھا یار سعیدی صاحب یہ تو بتاؤ، اگر کوئی آدمی یہ ترجمہ کرے کہ جی تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، اس کے متعلق تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اب یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو ترجمہ کیا ہے ہم تاکہ دیکھیں، اس دیکھے کا معنی تو ہو گیا جاننا، تو اب جو جاننے کا معنی ایسی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے تو وہ کیا فتوے کا مورد ہوگا یا اس پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ آگے سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ ایسے ترجمے سے، یعنی ایسے ترجمے سے یہ لازم آتا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ رسول کی پیروی کرنے والے اور دین سے پھر جانے والے کون ہیں۔ شابش سعیدی پتر شابش، چنگا تو ہے اپنا مطلب رضا خانیت حق ادا کیتا ہے، اعلیٰ حضرت نے چنگا تا ہے رگڑا دیتا ہے، اور ہے بھی اسی لائق کہ تو نے یہ کہہ دیا، تو نے اپنی تحریر میں مان لیا، اور اعلیٰ حضرت کا تو بہت بڑا دفاع کرنے والا، تو نے جناب توضیح البیان لکھ کے اعلیٰ حضرت کا بڑا جناب نام روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ رگڑا دیتا ہی وہ بھی ایک باری دنیا یاد رکھی۔ تو نے یہ ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس ترجمے کے اندر یہ چبل ماری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون دین سے پھر جائے گا۔ تو آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ٹھکرانے والا میں نہیں بلکہ اس کے گھر کا اپنا آدمی غلام رسول سعیدی، جس نے مسلم کی بھی شرح لکھی، جو بخاری کی بھی شرح لکھ رہا ہے، جس نے تبیان القرآن بھی لکھی، اور جس کے بڑے یہ گن گاتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کو رگڑا دے رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اب بھی اس قابل ہے کہ واقعتاً اس کے ترجمے کو ماننا، یہ تو کسی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آدمی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کسی کا اس کو دیکھے۔ آگے دیکھیے جی، اعلیٰ حضرت کا سورہ محمد کا ترجمہ ہے آیت نمبر 19، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے معبود اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ کنز ایمان کے اندر اعلیٰ حضرت صاحب یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب رد پتہ ہے ہم نے کہاں سے لگانا ہے؟ رد لگے گا اس پہ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے۔ خیر ابھی رد پہ نہیں آتا، ابھی میں شیخ جیلانی کی شان آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کتنی شان مانتے ہیں۔ الامن والغلا، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے
الامن والعلا، اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب حضور غوث پاک کی پتلی لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے، وہ تو ہر وقت لوح محفوظ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان کی نظر تو لوح محفوظ سے پیچھے ہٹتی بھی نہیں ہے، وہ تو جناب جی بالکل لوح محفوظ کی باتیں جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے الامن والعلا میں یہ مان لیا کہ ان کی نظر تو لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ تو لوح محفوظ کی بھی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 523، اس کے بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے اندر حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتنی شان بیان کرتے ہیں اور کتنا ان کا مرتبہ اور مقام جناب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر اعلی حضرت نے یہ کہا ہے کہ شیخ جیلانی کے ارشاد گرامی کے خلاف قول کرنا، اعلی حضرت یہ لکھتے ہیں کہ شیخ جیلانی کی مخالفت، یعنی اعلیٰ حضرت نے شیخ جیلانی کا اپنا ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے ارشاد کے خلاف بتانا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل ہے اور تمہاری دنیا و عقبہ دونوں کی بربادی ہے۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد 3 صفحہ 523 اعلیٰ حضرت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ حضرت شیخ جیلانی کی مخالفت دنیا آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت نے اور جناب ان کے پیروکاروں نے شیخ جیلانی کی مخالفت کی ہے اور شیخ جیلانی کی بات کو ٹھکرایا ہے۔ شیخ جیلانی کی ایک کتاب ہے سر اسرار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کتاب کی آپ مطلب یہ ہے، اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ یہ کتاب اس کے صفحہ 74 پہ فصل خامس میں حضرت نے یہ آیت نقل کی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اس کی تشریح میں آگے لکھا ہے لِذَنْبِ وُجُودِكَ۔ حضرت نے خود تشریح کر دی کہ یہ جو لِذَنْبِكَ سے مراد مسلمانوں کے گناہ نہیں، خاص مسلمانوں کے گناہ نہیں، بلکہ فرمایا لِذَنْبِ وُجُودِكَ، تیرے وجود کا ذنب، تیرے وجود کا ذنب۔ اب آپ بتلائیے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کے شیخ جیلانی کی مخالفت کی، ادھر سے یہ کہتا ہے کہ ان کی نگاہ لوح محفوظ پہ ہے، لوح محفوظ ان کے پیش نظر رہتا ہے، اور ادھر یہ کہتا ہے کہ ان کی مخالفت کرنا دنیا آخرت کی تباہ و بربادی کا سامان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود ان کی مخالفت کر کے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور خراب ہوا اور آخرت کے اندر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ خود لکھ رہا ہے کہ شیخ جیلانی کی مخالفت دنیا اور عقبہ کی دونوں کی بربادی ہے، تو میں پھر کیوں نہ کہوں دنیا میں بھی یہ برباد ہوا اور آخرت کی بربادی اس کا مقدر ہے، یہ اپنی تحریر سے برباد ہو رہا ہے اور لکھ رہا ہے کہ میں برباد ہوگا، تو بالکل اس نے برباد ہونا ہے، اس کی تحریر سے ثابت ہو رہا ہے۔ آگے آئیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا ترجمہ کرتے ہیں کنز الایمان میں، اور اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ کیا؟ اللہ و رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اب آئیے تسکین الجنان کو اٹھا لیجئے، وہی بترال والا بیچارہ اٹھا تو تھا، تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان، کنز الایمان کے محاسن اکٹھا کرنے کے لیے کہ جی بڑے اس کی خوبیاں محاسن ہیں، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کی ایسی گت پکاؤں گا کہ بجائے محاسن بننے کے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کے قواعد اکٹھے ہو جائیں گے۔ اچھا آپ اس کا صفحہ 102 ملاحظہ فرمائیے، اس تسکین الجنان کے متعلق اعلیٰ حضرت کا یہ بترال، یہ تسکین الجنان والا کیا لکھتا ہے اس ترجمے کے متعلق؟ یہ بظاہر بہت بڑی غلطی کا کام عام آدمی کے لیے سبب بن جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ صرف ترجمہ کو دیکھ کر خود بخود مطالب حاصل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں، تو یقیناً اس سے یہ مطلب حاصل کریں گے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی مدد کا محتاج ہے۔
بطرالوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اس ترجمے سے لوگوں کی ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مدد کی ضرورت ہے. وہ بیچارے اٹھے تو تھے کہ محاسن کنز الایمان کے کٹھے ہوں. ساتھ اشرف سیالوی صاحب نے بھی ٹھپکی دی، شاباش شاباش تو کام کر ایسا تیرے نال ہے. تقریر لکھ کے اس کی بڑی توثیق کر دی. ایک جناب گل احمد عتیقی صاحب بھی اٹھے اور ایک جناب ان کے اور بھی غالباً عبدالحکیم شرف قادری صاحب بھی اٹھے کہ یار ہاں بڑا اچھا تو نے کام کیا، تو نے بڑے محاسن کنز الایمان لکھے. لیکن ان تینوں کی تائید اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر اس کی جناب فٹ ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ دیکھ کر امت مسلمہ کو یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. یہ وہم، یہ ایک احتمال نہیں بلکہ یہ ایک مطلب حاصل ہو رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے حاصل ہو رہا ہے. یہ مطلب ہم نہیں لے رہے بلکہ اعلیٰ حضرت کے اپنے جو ہے وہ ماننے والے اور اس کے اپنے چاہنے والے لے رہے ہیں کہ یہ ترجمہ ایسا کیا ہے انہوں نے جس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہماری عوام کا یہ دین خراب ہوگا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اچھا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے. بھائی واقعہ اعلیٰ حضرت تھے ہی اسی قابل کہ جو امت مسلمہ کو خرابیاں اور امت مسلمہ کے لیے ایسے ایسے غلط قسم کے راستے کھول کے گئے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے. اچھا آگے آئیے، سورہ سبا کی آیت نمبر 50 کو دیکھیے. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا. کنز الایمان. اس میں اعلیٰ حضرت نے شرط اور جزا والا ترجمہ نہیں کیا. شرط اور جزا میں عموماً مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر میں بہکوں گا تو اپنے لیے ہی بہکوں گا، اپنے ہی برے کو بہکوں گا وغیرہ وغیرہ. شرط کے لیے شرط جب آتا ہے، شرط بے شک ماضی پہ ہی کیوں نہ داخل ہو جائے لیکن معنی مستقبل کا پیدا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کو مستقبل کے معنی میں نہیں لا کے کھڑا کیا بلکہ ترجمہ کیا ہے اگر میں بہکا. ماضی کی بات کر، اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا. یہ نہیں کہا کہ اگر میں بہکوں گا تو اپنے ہی برے کو بہکوں گا، یعنی یہاں ترجمہ ماضی کا کیا ہے. اچھا یار خرابی اس میں کیا ہے؟ وہ بترال والے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ہاتھ میں لٹھ پکڑی اور اعلیٰ حضرت دی دو پٹکوڑی تے سٹ گیا شڑول خانہ تو آگے قرآن دے وچ خرابیاں پیدا کر دیتی. وہ کیا کہنے لگا؟ بترال والا کہتا ہے یہاں معنی شرط و جزا ہے، زمانہ استقبال کے لحاظ سے ہی ترجمہ صحیح ہے. ایسا ترجمہ جو ماضی سے متعلق ہو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا واقعہ ہوا. تسکین الجنان صفحہ 160 صفحہ 160 پہ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں معنی شرط و جزا ہے، زمانہ استقبال کے لحاظ سے ترجمہ صحیح ہے. ایسا ترجمہ جو ماضی سے متعلق ہو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا واقعہ ہوا. چنگی نہیں سکتی اس اعلیٰ حضرت نو، شاید اعلیٰ حضرت اب تک اس کا سواد محسوس کر رہا ہو کہ میری چنگی نہ آ کے ترائے بندے اشرف سیالوی دی اگی نیچی آکڑی ہو جائے بات میں نہیں آ کے پھینک بگا دیتی ہے. گل احمد عتیقی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، عبدالحکیم شرف قادری بھی کھڑے ہو گئے، تران رال کے چوتھے بندے نہ کہ ٹھوک اعلیٰ حضرت دی نیچی والی. اعلیٰ حضرت تمہارا اس نے اچھی ایک لگائی ہے اور لٹھ ماری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بھی نیچی شاید. اچھا آگے چلیے، یہ وہ تنقیدیں ہیں جو میں اپنی طرف سے نہیں نقل کر رہا کہ مجھے اس کے اوپر یہ اشکال ہے. ہمیں تو اشکال اس کے اوپر بہت سارے ہیں. میں وہ اشکالات اور وہ تنقیدیں پیش کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے اپنے ماننے والوں نے اس پہ کی ہے اور اعلیٰ حضرت کے اپنے ماننے والوں نے اس کو ٹھکرایا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ امت مسلمہ کو ایک غلط رخ مل رہا ہے. آگے آئیے دیکھیے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 دیکھیے. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو. تتبع واحد کا صیغہ ہے، یہ کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی عام لوگوں سے خطاب ہے. یہ صاف سیدھی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کیا گیا کہ یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ خواہشوں پر، ان کی خواہشوں پر یعنی کافروں کی خواہشوں پر نہ چلو. اچھا اس میں خرابی کیا ہے؟ بترال والے لٹھ لے کے کھڑے تھے، ایک لگائی انہوں نے پہلے، اب انہوں نے سوچا شاید اعلیٰ حضرت
بڑے آدمی ہے، چونکہ ایک سے کام نہیں بنے گا، ایک اور بگا دیتی ہے اس پہ چپ کان ڈالی ہے کیا. وہ لکھتے ہیں بھترالوی صاحب اس قسم کی آیات کے متعلق، یعنی جو والا ان اتبعت اہواءہم سورہ بقرہ کی آیات ہے، اس کی تشریح میں لکھتے لکھتے انہوں نے جناب تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان کے صفحہ 158 پہ لکھا ہے، آپ دیکھیے اس کو. اچھا جی، لکھتے ہیں والا ان اتبعت اہواءہم سورہ بقرہ کی یہ آیت، اس میں نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. صفحہ 158 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، یا ویسے بھی اس آیت کا روح سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ، جو عام لوگوں نے ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے اگر ان کافروں کی اتباع کی وغیرہ وغیرہ، جن بھی لوگوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے، اے سننے والے لفظ کا اضافہ نہیں کیا یا بالفرد والمحال کا اضافہ نہیں کیا، اس کے متعلق جناب بھترالوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو مترجمین ایسے ہیں انہوں نے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. نبی کریم کا کافروں کی تابع داری کرنا کیسے متصور ہے جبکہ انبیاء کرام معصوم ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کی امت ہے. یا تو خطاب ہر اس شخص کو ہے جو خطاب کا اہل ہے، یا خطاب تو سید الانبیاء کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہی ہے. بہرحال دونوں صورتوں میں ترجمہ میں اے سننے والے الفاظ کا لانا ضروری ہوا تاکہ یہ اشتباہ ہی نہ رہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کی شان کے لائق نہیں، جبکہ آپ کسی قسم کے گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کفار کی خواہشات کی تابع داری کرنا؟ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ جو لکھا ہے کہ ان کی تابع داری نہ کرو، ان کی خواہشوں پر مت چلو، اس سے عوام کو یہ ذہن ملتا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ان کی تابع داری میں جانا ممکن تھا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کی خواہشات اور ان کی تابع داری میں نہیں جانا. تو بھائی یہ بات اعلیٰ حضرت کے ایک ترجمے پر بھترالوی صاحب نے بڑے جناب جی رقص کیے، بڑے گن گائے، بڑی ہی باتیں کی کہ جناب اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ ایسا ہے ویسا ہے، بڑی اس میں کامیابی ہے، بڑی اس کے اندر باتیں ہیں. لیکن دوسری جگہ اور اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ایسا رگڑا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ترجمہ نہیں کیا. تو بہرکیف ہمارا یہ ایک ذہن تھا کہ ہم انہی کی کتابوں کے ساتھ آپ کو یہ بات ثابت کر کے دے دیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس دور کی نہ ضرورت ہے، نہ اس دور کے لائق ہے، نہ اس دور کے لیے مناسب ہے، نہ اس دور میں عوام الناس کے لیے ہونا چاہیے. اچھا آگے دیکھیے، ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کو ملحوظ خاطر رکھے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کنز ایمان کا ترجمہ دیکھیے، اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا. انبیاء کے متعلق ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ شرک کرتے تو ان کا کیا کرتا سارا اکارت ہو جاتا. یہ کنز ایمان والے نے ترجمہ کیا ہے. جبکہ بھترالوی صاحب اٹھ کے جناب لٹ لیے کھڑے تھے، انہوں نے مولوی فتح محمد جلندری صاحب کو لگا دی کہ جناب آپ کے ترجمے کے اندر بہت بڑی غلطی ہے. تسکین الجنان صفحہ 311 میں وہ کہتے ہیں جناب مولوی فتح محمد صاحب کے ترجمے میں شرک کی نسبت جمیع انبیاء کی دی گئی ہے، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے. بھترالوی صاحب اگر آنکھیں آپ کھلی رکھتے اور آپ کے ساتھ جو ٹیڑھی گردن والے سیالوی صاحب تھے، یا آپ کے ساتھ عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، یا گل احمد عتیقی صاحب تھے، اگر آپ کو یہ کچھ بھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ دیتے اور آپ کی بھی اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو اس آیت میں اعلیٰ حضرت کا بھی تو ترجمہ دیکھ لیتے. انہوں نے کوئی بالفرد والمحال کا لفظ نہیں لکھا، انہوں نے کوئی اے سننے والوں کے لفظ یہاں اضافہ نہیں کیا، یا اے مطلب یہ امت مسلمہ کی طرف اس بات کو نہیں لگایا، بلکہ صاف انبیاء کی طرف بات کر دی. اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا. تو آپ دیکھیے اگر مولوی فتح محمد یہ ترجمہ کرتے ہوئے انبیاء کی طرف شرک کی نسبت کرے اس کا ترجمہ غلط ہے. عتیقی صاحب اور جناب کیا نام ہے عبدالحکیم شرف قادری صاحب اور سیالوی صاحب
تساں جڑا ایک بندہ کھڑا کیتا ہے بطرالوی صاحب، اے اگر توالا اے بندہ اے فاتح محمد کے ترجمے نو رد کردا ہے تو وہ مقالا اگر منلی کھڑا ہے احمد رضا تو او دا ترجمہ کیویں محسن اس دی انگلیاں بیٹھے. پہلے تمہیں چاہیے تھا جو تم جانتے ہو کہ یہ قبائے ہیں جن کے اوپر سری تم نے رد کیا کہ یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں جو خامیاں تھی اس کو تمہیں اجاگر کرنا چاہیے تھا کہ بھائی دیکھو یہ ترجمے تو اچھے کیے اعلیٰ حضرت نے، لیکن ایتھے مقابلہ بھی اس نے ملے ہے، ایتھے اس نے غلطی بھی کی ہے، یہاں اس نے غلط بات بھی کی ہے، یہاں اس کی بات ٹھیک بھی نہیں ہے، یہ اس کی بات رد کرنے کے لائق ہے. تمہیں مناسب تھا کہ تم رد کرتے، تم اس کی بات کو یہاں اس کی بات کا یہاں نوٹس لیتے، لیکن تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ تم اس کی بات کا نوٹس لو. باہر کے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بطرالوی صاحب تم نے ایسا رد کیا ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت اور اس کے جناب ماننے والے اس بات کا ادراک نہ کر سکے کہ یار یہ بھی کوئی ایک چیز ہے. لیکن میں ان کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ بھائی اگر یہ بات مولوی فتح محمد جلندری لکھے تو وہ غلط ہے، اس کے اوپر رد کیا جاتا ہے، انبیاء کی شان کا گستاخ سمجھا جاتا ہے، یہ ناموس کا اس جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا نہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شان انبیاء کا جو ہے نا وہ کوئی پاس دار نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت اگر یہی بات کرے تو اعلیٰ حضرت کی معافی کیوں، اعلیٰ حضرت کی بخشش کیوں، اعلیٰ حضرت کے لیے یہ لفظ کیوں ہے کہ چلو جی اس کے ترجمے کے محاصر ہیں. باہر کہ میں یہ کہنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح تم اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے محاصر بیان کرتے ہوئے فتح محمد جلندری کا ترجمہ غلط سمجھتے ہو. تمہیں چاہیے تھا انصاف اگر تمہارے اندر ہوتا، غیرت تمہارے اندر ہوتی، عدل و انصاف تم اگر رکھے تو تم ضرور کہہ دیتے کہ جس طرح فتح محمد جلندری کا ترجمہ غلط ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. آگے چلیے، آگے چلتے ہوئے آپ کو میں لے چلتا ہوں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6. آیت نمبر 6 کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں، آدمی ہونے میں میں تم ہی جیسا ہوں. چلیے آگے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کو دیکھیے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کا مطلب یہ ذہن ایسا مطلب محسوس کرے گا کہ کیا لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان. ان تینوں آیات کو پڑھنے کا ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء